اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ الحج کے اضافی مختصر سوالات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ میں سوال یہاں پہ لکھ دوں گا، جو اس کا آنسر ہے وہ میں آپ کو زبانی بتا دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ میری بات سن لیں، میں سوال یہاں پہ لکھ دوں گا اور اس کا جو آنسر ہے وہ میں زبانی بتا دوں گا، کیونکہ جو ہے وہ ویڈیو پھر کافی بڑی ہو جاتی ہیں، جو کہ اپلوڈنگ میں بھی اور آپ کو دیکھنے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، سورۃ الحج کا مختصر تعارف لکھیں۔ اب سن لیں میری بات دھیان سے۔ سورۃ الحج ایک ایسی صورت ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور اس کا کچھ حصہ مدنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت کا نزول مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی تھا اور کچھ حصہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد یعنی مدینہ میں بھی ہوا ہے۔ سورۃ الحج میں 78 آیات اور سورۃ الحج میں 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں موجود ہے۔ سورۃ الحج میں اس کے جو شروع ہے اس میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سورۃ الحج کی ابتدا میں کن مضامین کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، جواب، سورۃ الحج کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام کا ذکر کیا ہے اور مومنوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی صورت میں حج اور قربانی کا حکام بھی بیان کیا گیا ہے۔ حج اور قربانی کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ کیا قرار دیا گیا ہے؟ خوشخبری، اس کی وضاحت کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کا جواب سن لیں، جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اب انہیں کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا ہے۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ اجازت واقعی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ سوال نمبر 4، سورۃ الحج کے آخر میں کیا ذکر ہے؟ جواب سن لیں، سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، ایمان والوں کو عمل صالح کرنے کی اور انسان کو تمام تر نیک کام کرنے کی اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا بھی درست مقام اور درس دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، منافقین کا طرز عمل کیا تھا یا کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھ لیں۔ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کنارے رہ کر ادا کرتے تھے یا کرتے ہی نہیں تھے، اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے تھے اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، ساری کائنات کس کو سجدہ کرتی ہے یا کر رہی ہے؟ اس سب کا جواب تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی کر رہی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے سامعین، آج کی کلاس ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الحج کا کوئی اگر مضمون یا کوئی بھی چیز رہتی ہوگی تو اس حوالے سے بات کریں گے۔
آج کی वीडियो یہ مکمل ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.